سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله مولانا العظيم. شيخنا وسندنا ومرشدنا وراحة نفوسنا شمس الولاية في أمة المحمدية وقمر السادة القاعدة سيدنا الحبيب مجتبى بن جعفر بن أحمد بن عيدروس العيدروس حفظه الله، أدام الله فيوضه وجميع أعمامه الكرام المنعام الذين جلسوا كالنجوم بين يدي الحبيب وعند حولية الجد الأعظم الحبيب عيدروس والحسين عيدروس وأبناؤهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل خطاب کا آغاز ہو، آپ تمام سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے باعث ادب رکھیں. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو اگر محبت سے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے آئے ہیں تو اپنے آپ کو پہلے ادب رکھیں. بنا ادب نہ خدا کچھ دیتا ہے نہ اس کے دوست کچھ دیتے. جو اللہ کو پسند ہے وہی انہیں پسند ہے اور اللہ کو ادب پسند ہے. تو پہلے آپ اپنے آپ کو باادب رکھیے. سب کون سی بیٹھے ہیں یہ فرق نہیں پڑتا، کس نیت سے آئے ہیں وہ آتا حاصل ہو. اور آپ سب میں گھس کر آنے کی کوشش کوئی مت کریے اور اپنے آپ کو اپنے جیبوں کی حفاظت کیجیے کہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ جھولی بھرنے آیا تو پہلے ہے تو حفاظت کر لیں. بعد میں شکایت نہ کرتا بھی رہے ہیں اور سے مبارک میں کچھ ہوا. اپنی غفلت کا نام دوسروں کے اوپر مت ڈالیے. اپنی غفلت ابھی ایک درس آج ہی کل حضرے کے بعد ہمیں محترم ایک حسن جعفر عیدروس حفظہ اللہ سے ملا. کسی کو کچھ کہہ رہے تھے لیکن میرے لیے بھی سبق تھا. کوئی دھکے دینے کے بارے میں شکایت کر رہا تھا تو مجھ نے کہا کہ تم اکیلے کیوں جا رہے ہو کہ دھکا کیا جا رہا ہو. تم مضبوط رہو تو دھکا ہی نہیں ملے گا. آپ ہوشیار نہیں ہے تو آپ کے اندر سے کوئی بھی چیز نکالے گا نہیں. بھائی آپ کی نعمت چھینے گا نہیں. آپ ہوشیار ہیں، آپ خود غافل بیٹھے ہیں اور بعد میں ہو رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ملے گا. ہر کوئی اپنے اپنے سارے سامان کا خود ذمہ دار ہے. الحمدللہ بار بار جن کے پاس آئے ہیں نہ انہیں تکلیف دیجیے نہ ان کے منصب و مقام کے جو اہل بیٹھے ہوئے ہیں نہ انہیں تکلیف پہنچائے. اور جو کوئی بات کر رہا ہے چاہے وہ کہیں ہو، جگانے میں ہو یا بتانے میں، ذرا خاموش رہیے. باتیں کرنے کے لیے تبھی آئے ہیں. اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے حبیب آپ فرما دیجئے ان سے یہ جو ساری محنت کی ہے، یہ جو دین تمہیں پہنچایا گیا ہے، یہ جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سال کی زندگی میں اپنی 63 سالہ زندگی میں حضور نے جو محنتیں کی
صرف 23 سال سمجھتے ہیں. نبوت تو حقیقت میں آدم سے بھی پرانی ہے. نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنے والوں 23 سال کی نبوت نہیں تھی. نبوت کا ظہور 23 سال تھا. نبوت کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جبکہ ابھی آدم کا جسد خاکی بھی نہیں بنا تھا, آدم کا جسم بھی نہیں بنایا گیا تھا. اللہ کے پاس میں اس وقت بھی نبی تھا. تو پہلے تو یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ 23 سال نبی تھے, 23 سال نبی نہیں تھے, 23 سال اعلان کے تھے, 23 سال ظہور کے تھے. وہ وجاہت جو چھپائے بیٹھے تھے 40 سال, اس کے اعلان کے بعد 23 سال گزارے. یہ بڑا فرق ہے کہ نبی ہو, پھر اللہ کا حبیب ہو, پھر اللہ کے راز کا آئینہ دار ہو, پھر اللہ کے حسن کا مجسم ہو, اس کے باوجود 40 سال خاموشی میں گزارے. یہ ظرف کسی کو نہیں ہے. یہ ظرف کی بات آج تھوڑا سا کسی کو کچھ عنایت ہو جاتی ہے, آج تھوڑا سا کسی کو کچھ دے دیا جاتا ہے تو وہ اگر آج کسی کو کوئی نوازش کر دی جائے تو بے چین انسان اپنے آپ میں خدائی کا دعویٰ کر رہے کو کہ زبان یہ نہیں کہتی کہ میں خدا ہوں, لیکن ان کے عادات و اطوار کو دیکھیں تو کوئی فرعون سے کمتر نہیں ہے. تو حاضرین مکرم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو اس امت کی تعمیر میں گزری, جو اس دین کی پاسداری میں گزری اور شریعت کو سکھانے میں گزری, اس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچتا ہے. قل کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے کہ اب حضور کو فکر لاحق ہوئی ہے. حضور اپنے ایام وصال میں ہے, حضور کے اوپر فکر ہے کہ امت تو بنا دی, امت کو تو تعمیر کر دیا, سوالات سے زائد صحابہ ہیں اور ان صحابہ کا مجمع, ان کو محنتیں کر کے کسی کو صدیق بنایا, کسی کو فاروق بنایا, کسی کو غنی بنایا. جس کو جس امت کی تعمیر کی, جس کو سب کچھ سکھایا, تو وہ ایک سے بڑھ کر ایک جانثار بنے, دین کے عاملین بنے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین بنے. لیکن بات کر کیا ہوا, حضور کو فکر ہوئی کہ یہ تو میں نے خدمت کر لی, یہ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سب کچھ سکھا دیا, میرے بعد کیا ہونے والا ہے, میرے بعد جن کے درمیان کون رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا, حبیب کو کہیے کہ یہ جو محنتیں کی ہیں اس کے بدلے نہ دام و درہم مانگتا ہوں, نہ دینار و ریال مانگتا ہوں. حبیب فرما دیجیے ان سے, آپ تمام ذرا بیٹھے رہ جائے تو بے چینی مت کیجیے. قریب آئیں گے بھی تو عرس شریف ہے, دور بھی رہیں گے تو عرس شریف ہے. قریب آنا تھا تو وقت میں رہیے, الاول و فالاول, جو پہلے آتا وہ پہلے رہتا ہے. صفوں کو چیرنے کا حکم نہیں کیا گیا ہے. یہ بھی ایک قسم کی صلاۃ ہے جو اللہ اس کے رسول کے بعد ان کی آئے کا تذکرہ ہے. ایک قسم کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یصلون علی النبی, صلاۃ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر, اس کی آل پر. تو اپنی توجہات کو مبذول رکھیے تھوڑا سا وقت کے لیے تاکہ وقت کے اندر بات ختم ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ حبیب کہیے کہ میں کوئی چیز تم سے نہیں مانگ رہا, یہ سب کر دیا, اس کے بدلے تم سے کوئی چاہنا نہیں رہا ہوں کہ تمہارے پاس کچھ نعمت ہے تو تم لاؤ میرے جیب بھرو نہیں. میں تم سے تمہاری لیے ایک چیز طلب کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میری کرامت سے محبت کرو. یہ قرآن
कुरान की आयत है, सूरत शूरा उठाकर पढ़िए कुरान मजीद को। लोग इनकार करते हैं हुजूर की अहले बैत का कोई एहतराम नहीं है, तो बताओ क्या अल्लाह ताला ने हर एक से मोहब्बत करने का हुक्म दिया तुम्हें? अल्लाह ने हर एक से मोहब्बत का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने मोहब्बत का हुक्म दिया। तो अब अल्लाह की ज़ात के लिए कहा अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि अल्लाह से शदीद मोहब्बत करो। कहा कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर दावे इत्तिबा है, दावे गुलामी और बंदगी है, तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ुबान मुबारक से, हदीस के लफ्ज़ नहीं है, जो आयत हम सुना रहे हैं वो आयत है। अब आयत इसीलिए नाज़िल की गई, हदीस होगी तो लोग कहेंगे कि ज़ईफ़ है, हसन है, सही है, इसको फरवा में बढ़ा देंगे। और जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको दो लफ्ज़ नहीं आते इल्म दीन के, वो उधर हदीस ज़ईफ़ की बात करता है। मिलाद मनाना बिदअत है, शिर्क है, उर्स मनाना शिर्क है। उठाकर पूछो कुरान को तर्तीब से पढ़ सकता है तो मशहूस मुँह से कुरान की आयात नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन बातें बड़ी करेगा। ये अल्लाह ने ऐलान किया 14 सदियों पहले, हबीब आपकी हदीस होगी तो हदीस में फ़र्क करने लग जाएंगे। हालांकि हदीस में फ़र्क नहीं, वो कुछ और बात है, वो इन मानों की बात है, ज़ईफ़ क्या होती है, हसन क्या होती है। लेकिन आम लोग तो गिरफ्तार हो जाएंगे फितनों में। पर हबीब किया क्या जाए, आपका रब आपकी आय का एहतराम कुरान में नाज़िल करता। अभी आपने सुना इमाम शाफ़िई फरमाते हैं, इमाम शाफ़िई जैसा ज़हन लेकर आओ पहले, उन जैसा सीना ये वारिस इल्म लेकर आओ, तो जब जाकर तुमसे बात करेंगे कि वो सही समझ रहे थे या तुम समझ रहे। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह हुक्म, कि इस आयत में हुक्म है, इस आयत के तरफ इशारा है कि हुजूर के लिए कहा, ए हबीब ऐलान करिए कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी क़राबत से, मेरी इतरत से, मेरी अहले बैत से, मेरी औलाद से, मेरी ज़ुर्रियत से मवद्दत रखना। बहुत गहरी बात की अल्लाह ताला ने, उसका ही कहा यहाँ पे गहरा आपके लिए, उसके लिए तो कोई गहरा और कोई उभरा हुआ नहीं, वो तो हर एक के एतबार से उसका कलाम गहरी बात आपके लिए। यहाँ ये नहीं कहा ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुहब्बत फिल कुर्बा, कह सकता था, ये भी अरबी का लफ्ज़ है मोहब्बत, मैं तुमसे क़राबत की मोहब्बत मांगता हूँ, आले रसूल की मोहब्बत मांगता नहीं कहा। फिर क्या कहा कि असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मवद्दत क्या है? तो ये मवद्दत ये है कि आप इसको मिसाल से समझिए कि आपके सामने पानी रखा हो, आप पानी पीते हैं बिना ज़रूरत नहीं पीते, बिना ज़रूरत पानी पीते हैं, कोई भी हरदम लगा कर नहीं बैठता, ज़रूरत होती है तो पीता है, प्यास लगती है तो पीता है, ठीक है। तो आपके अंदर पानी की ज़रूरत, पानी पीने की जो जस्तजू है वो वक्त ज़रूरत तक रहती है, तो इसको कहेंगे ज़रूरत और हाजत, ठीक है। इसके बाद दूसरा दर्जा आता है किसी मशरूब का, या ये यूँ कहिए कि चाय का, ठीक है। वो ये कहे कि मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, वो ये कहे कि चाय मुझे बहुत पसंद है, चाय से मुझे मोहब्बत है। तो जब चाहत पैदा होती है पीने की मिजाज के अंदर तभी पीता है, बगैर चाहत के मुंह के सामने रखते अरे भाई मोहब्बत है ना पियो, तो कहता है कि नहीं मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत उसको कहते हैं कि जब ज़रूरत होती है तो करीब होता है, उसके बाद नहीं होता। मोहब्बत क्या है फिर? मोहब्बत वो है कि इमाम राज़ी तफसीर कबीर में फरमाते हैं कि पानी और मछली को देखो, मोहब्बत को समझना हो तो पानी और मछली को देखो, पानी से मछली को मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत होती तो कभी रहती कभी नहीं रहती पानी के साथ, उसको मोहब्बत नहीं मोहब्बत है। पानी से निकाल दो चंद ही लम्हा
मचलती हुई मर जाती है, दम तोड़ देती है, लेकिन पानी से जुदाई बर्दाश्त नहीं करती। अल्लाह ने यही कहा कि मेरे हबीब की आल से मोहब्बत नहीं, मवद्दत रखो कि उनसे तुम्हारा ताल्लुक अगर तोड़ दिया जाए तो तुम जिंदा न रहो, मर जाओ, कि तुम्हारा दीन मुर्दा होता है उनसे दूरी से। ये बात है, तुम्हारा दीन मुर्दा होता है उनसे दूरी से। क्यों? हुजूर ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम अतकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान, अभी बुखारी मुस्लिम सियासी पर किताबें उठाइए और आकर बहस कीजिए, फिर सही हदीस है गलत हदीस है, ठीक है? उम्मत को खाली इबादत बताते हैं ना, इबादत फरीदा है, और ये सारे मुताल्लिकीन अगर नमाज नहीं पढ़ते और उर्स में आते हैं, 5 वक्त के फ़राइज़ अदा नहीं कर सकते और नमाज के लिए आते हैं, माँ बाप के फरमाबरदार नहीं हैं, उर्स के लिए आते हैं, तो फिर उनकी इरादत कामिल नहीं, उनकी इरादत आपकी वजह से अहले सुन्नत बदनाम होता है, आपकी वजह से औलिया अल्लाह के आस्ताने बदनाम होते हैं, आपकी वजह से इन मशाइखीन की तस्वीर खराब जाती है। कहने को तो दामन पकड़ लेते हैं, लेकिन धोखेबाजी नहीं छोड़ते। जब मुरीद बन गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया आप अपने पीर के, खाली जुबान से तस्वीर लगा दी, तस्वीर जेब में रख ली, फ़ोन के अंदर वॉलपेपर रख लिया और कहते हैं कि इनका मुरीद है, और देखो तो दूसरी टाइम पर जब झूठ बोलते हैं तो उसको मौका मिलता है, वो कहता है कि नहीं इनका मुरीद है, ऐसा करता है, रोड पर चलता है तो ऐसा होता है, बात करता है तो ये गाली देता है। तो खता किसकी है, उनकी है या तुम्हारी है? और जो अहले सुन्नत पर नाम रखते हैं, एक ज़लील इंसान, अगर खता तुझसे हुई तो तेरी खराबी नहीं है, दीन ने तो हुक्म दे दिया तुझे इंसान को बराबर रख, तू नाम तोड़ने कभी करता है, खता तेरी है या हुक्म? तो आज अकलों को पर्दे डाल दिए हैं, अकलों के अंदर, अरे मीलाद के अंदर लोग नाच रहे हैं तो उन नाचने वाले जाहिल जवानों की गलती है, मीलाद गलत नहीं होता। उस रसूल रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की तैयारी अल्लाह ताला आदम से लेकर ईसा तक करता रहा, हत्ता कि हजरत अब्दुल्लाह के ज़ात मुबारक के अंदर उस नूर को जमा कर अब्दुल्लाह के मिजाज को पाकीज़ा रखकर अल्लाह ताला ने हबीब के सारे नस्ल को पाक करके एहतमाम किया है कि मेरा हबीब आएगा तो इसका बाप नापाक न हो, इसकी माँ नापाक न हो, इनकी सीरतों के अंदर कोई उंगली ना उठा सके, क्योंकि कल को मेरे हबीब के माँ बाप बनने वाले। तो ये एहतमाम मीलाद है जो अल्लाह ने किया। वलम यल्तकी अला सिफाहिन गत, कहा कि मेरे माँ बाप सुल्ब दर सुल्ब इस हाल में पैदा हुए कि कभी सफाहतकारी बदकारी पर जमा नहीं हुए थे। हालांकि इस्लाम हुजूर से आया, उनसे पहले जो दीन था उस दीन के ताबे थे, सारे मुवहिद थे। माँ बाप को काफिर बनाना चाहते रसूलुल्लाह के, अरे बददीन, तुझे दीन मिला हुजूर से और इतना बेबदीन है कि जिनसे दीन मिला उन्हीं के माँ बाप को काफिर कहता है, जिनका दीन पढ़ पढ़ कर बोलता है उन्हीं के माँ बाप को काफिर कहता है। ये सारे अकायद हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द आपका दीन। और ये क्यों कह रहे हैं कि बारहा से कभी उसकी जुबान, और अकाबरीन की का खुलासा उनकी जुबान जवाब में वही खिलम कि अल्लाह ने हिम्मत है जिन जुबानों को दी, वो सारा दीन खोल कर आपके सामने नहीं रखते, उनके पास बहुत सारे चीज़ हैं। तो वो चंद बातें कहते थे जुमले समझने वालों के लिए काफ़ी। तो दीन का खुलासा अब किसको समझना है? आइए 13 साल 17 साल एड़ियाँ घसीए मदरसों में, खाक छानिए, असातिज़ा के नालन उठाइए, अपनी गोद में रख कर बैठिए, तब जाके दीन की खैरात मिलती है। दिन इतना आसान नहीं है, 40 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए और आकर माँ बाप को कहते हैं कि अरे हमारे माँ बाप जिक्र करते हैं, वो बना के मुरीद है, ये ऐसा करते हैं, ये फातिहा करते हैं, वो फातिहा करते हैं। तो तुझे जिस दीन ने अपने माँ बाप को बुरा कहना सिखाया, हकीकत में वो दीन गलत है। जिस दीन में तेरे माँ बाप का अदब सिखाया गया है, तेरे बड़ों का अदब सिखाया गया है, मल्लम फली समेता मल्लम युवक्किर कबीरना, फरमाया गया कि जो अपने बड़ों की ताज़ीम और तौक़ीर नहीं करता वो हम में से नहीं। हुजूर ने कहा वो हम में से नहीं, हम नहीं कह रहे हुजूर को नहीं मानते, तभी तो हर चीज़ कबूल नहीं करते, जितना मतलब है उतना कबूल कर लेते।
بات ہو گئی کہ آپ دعوت میں آئے ہیں, ولیمہ ہے, 18 قسم کے کھانے رکھ دیے آپ کے سامنے, جو پسند ہے اسی کو کھینچ لیتے ہیں, باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو دین آپ کی دعوت نہیں, دین آپ کی فرضیت ہے, دین آپ کا ایسا تعلق ہے کہ جس سے جدا ہو تم مر جاؤ. اور دین کس کو کہا گیا؟ دین کے بارے میں کہا مودت فی القربا, آؤ مودت کے لیے مودت کرو میری آل سے. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ, سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن, کیونکہ یہ وہ چیز تھی جس کے بارے میں جھگڑا کسی کو نہیں ہوا. نہ اہل حدیث کہنے والا خود کو, نہ وہ قرآن کے بارے میں جھگڑے گا, نہ اہل سنت خود کو کہنے والا قرآن کے بارے میں جھگڑا کرے گا, نہ اپنے آپ کو سلفی کہنے والا اس سے جھگڑے گا. 73 فرقے اٹھا لیجئے, کوئی فرقہ قرآن کے معاملے میں جھگڑا نہیں کرے گا. تو کہا کہ پہلی چیز قرآن چھوڑنا. کیوں کہ قرآن آئے گا الف لام میم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے, فاتحہ پڑھتے ہوئے پہلے پارے سے 23ویں پارے میں آئے گا. سورۃ الشورى اٹھانا پڑے گا, سورۃ الشورى کی 21ویں آیت اٹھائے گا, پڑھے گا الا المودۃ فی القربى. آؤ اب قرآن تمہیں بتائے گا راستہ آل کیا ہے, راستہ اہل بیت نبوت کیا ہے, راستہ و طریق و منہج رسالت کیا ہے. تو اللہ راستوں کو پسند کرتا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا آؤ میرے محبوبوں کے پاس, مودت کرو, مچھلی بن جاؤ گویا کے, ان سے جدا کر دیا جائے, ان کی محبت اس سینوں سے نکال دی جائے تو یہ سینے مر جائیں, یہ سینے مر جائیں, یہ سینے تمہارے جو اہل بیت کی محبت سے خالی ہو جائیں. تم مرنا پسند کرو نہ کہ ویسے جینے سے. تو کیا کہا گیا کہ دوسری چیز تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں, وعترتی اہل بیتی. دوسری چیز جو چھوڑ کر جا رہا ہوں میری عترت, میری فاطمہ کو دیکھ رہے ہو, اس کے 2 شہزادے ہیں حسن اور حسین, ان کی ذریت ہے, ان کی ایک ذریت ہے, ان کی ذریت کے اندر فیضان رسالت چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی سے مخاطب ہو کر, یا علی لحمک لحمی دمک دمی فمک فمی عظامک عظامی جلدک جلدی نفسک نفسی. یا علی تیرا خون میرا خون ہے, تیرا نفس میرا نفس ہے, تیرا لحم تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیری ہڈیاں میری ہڈیاں, تیرا جلد تیری اسکن میری اسکن ہے. کہا کہ جو تجھ سے پھرا ہے وہ مجھ سے پھر گیا, تو تجھ سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس مرکزیت کو پھر بلا لیا علی سے, اور کہا کہ ان ابنتی فاطمہ, کہ یہ میری بیٹی فاطمہ, وذریتہا حفظہ اللہ من الشیطان الرجیم. کہا کہ میری یہ بیٹی فاطمہ اور اس کی ساری ذریت, حسن و حسین, سیدہ زینب, اور پھر ان سے ہو کر چلنے والی آگے کی اولادیں اور ان کی ذریت, یہ سارے کے سارے شیطان مردود سے بچا لیے گئے, محفوظ کر لیے گئے. یہ حضور نے فرمایا. ہمارا قول نہیں, جس کو لڑنا جھگڑنا ہو تو ان سے لڑیے اور ان سے جھگڑیے جنہوں نے یہ باتیں نہیں بتائی, جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے تو صرف عذاب جہنم سکھایا ہے, اور جنہوں نے صرف بدعتیں سکھائی ہیں. قرآن کی ایک لفظ میں بدعت نکال کر بتاؤ. قرآن صرف بدعتوں کو نہیں بتاتا. موسم آ گیا میلاد کا, بدعت, یہ بدعت, یہ بدعت, یہ بدعت, سجانا بدعت, رات کی محفل سجانا بدعت, 11ویں کا مہینہ آ گیا بدعت, عرس شریف کا جلوس چل رہا ہے بدعت. تیری زبان بدعت کہتے ہیں پیارے, جس زبان سے بات کر رہا ہے نا تو, یہ زبان جو تو ہم سے پوچھتا ہے کہ صحابہ نے کیا ہے تو بتاؤ, تو ہم تجھ سے پوچھتے ہیں صحابہ نے بدعت کیا ہے تو بتاؤ. پہلے کسی ایک صحابی کی زبان سے بدعت بتا لو. تمہیں صرف بدعت پتا ہے, تمہیں قرآن کے اندر یہ نہیں پتا حضور کی آل کا احترام بھی ہے, مودت بھی ہے, درود و سلام کا حکم بھی ہے. درود و سلام کے علاوہ حبیب کی میلاد کا ذکر جا بجا کرتا ہے, حضور کے علم
قرآن کہتا ہے کہ حبیب الرحمان ہے جس نے آپ کو علم دیا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبی امی ہیں. نبی امی کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ نبی امی کا معنی جاہل کے ہے. نعوذ باللہ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی جاہل ہے. آؤ جس رسالت نے تمہیں بتایا ہے اور جس خدا نے حکم دیا ہے مودۃ فی القربہ کا، اسی قربہ میں سے ایک حضرت سیدنا امام الائمۃ الامجاد حضرت سیدنا امام جعفر الصادق ابن السجاد، ان سے پوچھئے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یا امام یہ بتائیے کہ نبی امی کا معنی کیا ہے. نبی امی کا معنی لوگ جاہل تھے. لوگ کہتے ہیں نا بڑے تو بتاؤ. سیدنا امام جعفر صادق کی سیرت کو ائمہ حدیث کی کتابوں میں اٹھا کر پڑھیے. امام فقہ، تمام فقہاء کی فقہ جس کی تحلیل کی گرد کو نہیں پہنچی وہ جعفر صادق ہے. فقہ کا علم، مسائل حیات، مسائل قرآن، مسائل نماز و زکوٰۃ و روزہ و حج اور ساری داستان، یہ حلال یہ حرام، یہ سب فقہ ہے. فقہ کہتے ہیں فقہ. ٹھیک ہے. یہ کس سے ملا؟ تو آپ کو 4 بڑے اکابر ائمہ ملیں گے. امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جسے امام اعظم کہتے ہیں. سیدنا امام مالک بن انس. تیسرے سیدنا امام بنی ہاشم محمد بن ادریس الشافعی الہاشمی. چوتھے امام سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کہ کہا کہ ان میں سب سے اعظم الدرجات بحیثیت مرتبت و وقار ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، اسی لیے کہ ان کا زمانہ یہ چاروں ائمہ میں سب سے پرانا. ٹھیک ہے. علم اور فضیلت کے اندر یہ نعمان بن ثابت اکثر حنفی بیٹھے ہوئے ہیں تو اکثر حنفی بیٹھے ہوئے ہیں نا. ہم تو شافعی ہیں. آپ سے پوچھو حنفی ہے نا آپ کے امام، ہمارے بھی امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ لولا السنتان فهلك النعمان، یا دوسری لهلك النعمان. کہا کہ ان کا ابو حنیفہ نام بھی نہیں ہوا، لوگوں کو اتباع کر رہے. ان کا اصل نام ہے نعمان. نعمان بن ثابت یہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کا نام حضرت سیدنا امام محمد الباقر نے رکھا تھا. جعفر صادق کے والد امام محمد الباقر آپ کے دادا لے کر گئے تھے میرے بیٹے کو بیٹا ہوا ہے، آپ دعا فرمائیں. ہاتھ رکھا کہا کہ جاؤ کل کو علم کا یہ باب ہوگا بہت بڑا، علم کا بہت بڑا قلعہ اور ایک زمین ایک ایسی عبور کرے گا. تو اس کے بارے میں اشارہ رسول اللہ نے کیا تھا؟ لو کان العلم علی الثریا، اگر علم ثریا پر ہوگا تب بھی فارس کا ایک شخص اٹھے گا اور وہ جا کر اس علم کو حاصل کرے گا. وہ نعمان کی بھی بشارت تھی. اس نعمان کے لیے ابو حنیفہ کہلائے. تو نعمان بن ثابت اپنے قصیدہ نعمانیہ میں ذکر فرماتے ہیں، ایک شعر فرماتے ہیں قصیدے میں، اور اپنے استاد جعفر صادق کے پاس جہاں پہ 2 سال بیٹھ کر علم پڑھا تھا. ماشاءاللہ اور باتیں بولتی ہے کہ 2 سال امام ابو حنیفہ کے کل کتنے اساتذہ تھے پتہ ہے؟ 4000 اساتذہ تھے جن سے انہوں نے علم پڑھا. ایسے ہی امام اعظم نہیں بنتے کوئی. 4000 اساتذہ سے علم پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ جاتا، اونٹ کے اونٹ بھر بھر کر کتابیں لکھ کر علم اساتذہ سے پڑھ کر لے کر آتا. اتنا علم پڑھتے تھے. آج تو بیٹھے گوگل کر لیتے ہیں، حرام بولتے ہیں حلال بولتے ہو گیا. کس کا نے بھی پوچھنا نہیں ہے، گوگل کر لو. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے آپ کے فنگر ٹپس پر آپ پوچھ لیتے. کیوں؟ خواب کی تعبیر ہوتی، پہلے جاتے تھے تعبیر کے پاس پوچھتے تھے. آج کل کیا ہوگا کہ پہلے تو بھی لوگ کتابیں پڑھ کر دیکھتے تھے انہوں کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. آج کل کیا ہوگا گوگل کھولتے ہیں، یہ چیز دیکھا میں خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے. یہ فطر دجال میں سے اس کو اتنا ہی استعمال کیجیے جتنا ضرورت حیات ہے، ضرورت دین نہیں.
دین کی ضرورت گوگل سے پوری نہیں ہوتی. دین کو لیے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے العلم بالتعلم کہا. صرف اتنا علم حاصل کرنا ہے تو تعلم سے حاصل ہوگا. تعلم کیا ہے؟ کسی کے سامنے جا کر یا گھسو کہ مجھے سکھائے. علم جا کر ادب کے ساتھ پڑھو, علم جا کر سیکھو, خیرات مانگو ان سے. وہ دینا نہ چاہے تو ان کا دامن نہ چھوڑو, سیکھنے کے لیے آگے پیچھے پھرو. حضرت احمد بن حنبل کے یہاں شاگرد آتے علم پڑھنے کے لیے, تو وہ آتے ہی پڑھاتے نہیں تھے, اپنے گھر میں مہمان رکھتے تھے, کھانا کھلاتے, بڑا اہتمام کے ساتھ رات کو ڈنر ہوتا, بہترین غذائیں کھلاتے. رات کو اپنے گھر میں مہمان خانے میں دعوت کرتے, کرنے کے بعد کچھ پانی لوٹے میں بھر کر رکھ دیتے, پینے کے پانی کے علاوہ کچھ پانی رکھتے تھے, اور پھر حکمتوں میں سے حکمتیں ہیں بڑوں کی چھوڑ دیتے تھے. تو دیکھنا تھا, صبح ہوتی تو اس کی کیفیت کو نہیں دیکھتے تھے کہ کیا ہے, یہ دیکھتے تھے کہ پانی کتنا بچا ہوا. پانی جتنے کا اتنا رہتا تو وہ کہتے تھے بیٹا علم تمہارے بس کی بات نہیں ہے. پانی جتنے کا اتنا موجود رہتا تو کہتے بیٹے علم تمہارے بس کی بات نہیں. تو کہا کہ کیوں؟ تو کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ مہمان خانے میں پانی تھوڑا سا چھوڑا تھا, وہ وضو کے لیے تھا. جو رات کو اٹھ کر 2 رکعت اللہ تعالیٰ سے سرگوشی نہ کر سکے, وہ علم دین حاصل کرنا چاہتا. علم دین اس 2 رکعت والی فانفعنا اللهم ببركات والطاف سيدنا الشيخ الحبيب مجتبى. اللهم اجعل رزقنا في الطافه. فرمایا کہ تو اگر رات کو اٹھ کر 2 رکعت اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہائی میں گفتگو نہیں کر سکتا تو پھر تیرے لیے کوئی خیرات ہی نہیں ہے. ان میں سے بھیج دیتے. اور جس کا پانی لوٹے میں سے کم دیتے تو کہتے کہ تم نے عبادت کی ہے, رات کو تجھے عبادتوں کا پتہ ہے, آ جا. اسی کی طرف اشارہ کیا تھا امام شافعی نے اپنے دیوان میں کہ من طلب العلا سیر اللیالی, کہ جو بلندیوں کو چاہتا ہے وہ اڑتا نہیں ہے, اپنے آپ کو نہیں کہتا وہ راتوں کو اٹھ کر اپنی جبین نیاز حضور چند سجدوں میں گزارتا, رات کو سحر کرتا ہے, سحیر اللیالی, راتوں کو جاگتا ہے. جس کو وہ جاگنا نصیب نہیں ہے وہ علم کی بات نہ کرے. جس کی فجر کی نمازیں بستروں میں ہوتی ہے اور رات دعوتوں میں بسر ہوتی ہے, وہ علم کی بات نہ کرے. تو کہا نعمان بن ثابت نے 4000 علماء سے پڑھا, 4000 علماء کی تعداد سے علم پڑھا, لیکن کہتے ہیں 2 سال جعفر صادق رضی اللہ عنہ, حضور کے شہزادے جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد الباقر کے, امام محمد الباقر بیٹے ہیں سیدنا امام علی زین العابدین کے, امام علی زین العابدین بیٹے ہیں سیدنا امام الحسین سبط النبی, اور سیدنا امام حسین بیٹے ہیں علی بن ابی طالب و فاطمہ الزہرا کے بنت سیدنا رسول اللہ. اس جعفر الصادق سے پوچھا 2 سال خدمت میں گزارے اور کیا ملا؟ اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کو جعفر صادق کی زندگی کے وہ 2 سال علم کے حاصل کرنے میں نہ گزرتے تو نعمان بن ثابت کا سارا علم جو اونٹ بھر کر لایا تھا سارا ہلاک ہو گیا ہوتا. اسے صرف 2 سال جعفر صادق نے بچا لیے. اور کیسے طالب علم تھے تو کیسے تھے دیکھیے, جن کا علم کا سکہ بغداد و عجم میں بولتا تھا, جس ابو حنیفہ کے تلامذہ کے در و دیوار پر لوگ افتاء کے لیے کھڑے ہیں, ابو محمد امام محمد اور قاضی ابو یوسف کے درباروں کے پاس لڑائی رکھی ہوئی ہے, فضات بنے ہوئے ہیں طلباء. امام محمد الشیبانی ان کی نالین اٹھا کر آنکھوں کا بوسہ لیتے ہیں جن کے طلباء کی, وہ ابو حنیفہ کہتا ہے وہ درس دے رہا ہے حرم میں. اور حرم میں آج کے علماء احناف کو سکھائیے تھوڑا. یہ ہماری گفتگو فقیر کے اساتذہ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ سنتے ہیں, جنہیں حسد بھی ہوتا ہے, جنہیں خوشی بھی ہوتی ہے, دونوں ہی سنتے ہیں. سب سے ہی خطاب کر رہے ہیں, اور
جن کے کانوں سے اٹھ کر یہ بات جاتی ہے، ان تمام کو صحیح پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آ جائے کسی مجلس میں تو آج کے علماء کہتے ہیں کہ آداب کے خلاف بیٹھو، آداب کے خلاف مجلس کے بیٹھو، نہیں اٹھنا۔ براہ راست بیان کرتے کرتے کہتے ہیں لوگ استقبال کر رہے حضور کے شہزادے آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آداب کے خلاف ہے۔ تمہارے علم کے اوپر تمہارے جہالت اور تمہارے کمینے پن کو تم دے مارو، لیکن یہ جھوٹیاں تم اپنے ہی لے کر اپنے منہ پر مارو کہ جس علم کی بات کرتے ہو رسول اللہ کا فرمان ہے لا یقیم احد الا لبنی ہاشم، کہا کہ کوئی شخص مجلس میں کسی دوسرے کے لیے اٹھ کر نہ کہے سوائے بنی ہاشم کے حکم آ جائے، بنی ہاشم آ جائے، بنی ہاشم کا شہزادہ آ جائے، چھوٹا بچہ آ جائے، گنہگار آ جائے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کسی کے لیے نہیں اٹھنا ہے۔ وقت کے شیخ المسلمین آ رہے ہیں، شیخ الاسلام آ رہے ہیں، ادب تمہارے اندر، مرضی تمہاری، نہیں اٹھنا ہے۔ بنی ہاشم آ رہی، اٹھو۔ رسول اللہ کہتے لا یقیم احد، ہماری بات ہے، یہ ہمارے گھر میں لکھی ہوئی ہمارے دادا کی بات ہے، ہمارے گھر کے والد نے لکھی نہیں سنا رہے۔ حدیث وہ علماء جو پڑھتے ہیں لیکن جب بیان کرنے کی باری آ جاتی ہے، جب مقام دے دیا جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں کہ کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچے۔ تو جس کی بلندیوں میں کمتری نہ ہو اور احساس عجز نہ ہو وہ شیطان کے حوالے ہو جاتا۔ لہذا کہا کہ بنی ہاشم کے لیے اٹھنا، عام بچہ آ جائے تو اٹھنا ہے بنی ہاشم کا، ایسا کمرے بنی ہاشم آ جائے تو اس کے لیے بیٹھے ہوئے عقل میں جہالت، ایسے سینوں کو دے مارو، ایک تیر چلاؤ تو دو ٹکڑے ہو جائے، ایسے سینے اجلیت کر، ایسی تو شاید شیطان کو بھی نہ تھی، وہ تو صرف یہ کہتا تھا خیر من ہو۔ آج کے لوگ اپنے آپ کو تو خدا سمجھ بیٹھے نہ ہو بزرگا۔ حاضر مکرم نعمان بن ثابت تھے، اب ان سے بڑے تو آج کے علماء نہیں ہوئے نا، نہیں ہوئے نا، کوئی نہیں ہو سکتا، کہنے کی بھی بات ہو تو نہیں ہو سکتا۔ نعمان بن ثابت کی خواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نعمان بن ثابت کیا کہتے حرم میں درس دے رہے پیچھے کے دروازے سے جعفر صادق آتے ہیں، طلبا اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، فقیر تو نعمان بن ثابت نہیں ہے لیکن مثال دروازہ پیچھے ہے، اس طرح ایک لگا کر بیٹھے ہیں ستون کے ساتھ اور درس دے رہے ہیں۔ درس کیا دے رہے ہیں؟ لہو لہیب کی باتیں نہیں تھی، حدیث و فقہ کا درس ہے، حدیثیں سنا رہے ہیں، رسول اللہ کا اقوال ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ پیچھے سے آئے حضرت جعفر صادق حضور کے شہزادے آ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ صف میں ان کو تو پتا نہیں چلا، تو انہوں نے تو نہیں دیکھا تھا، تو صف والے دیکھ رہے تھے کہ پیچھے سے جعفر صادق آ گئے، اب پیچھے نہیں ہو گئی ان کو، صف میں پیچھے نہیں ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق آ گئے، تو جیسے ہی تذبذب دیکھا، پیچھے نہیں دیکھی، بے قراری دیکھی، تو پیچھے کی طرف مڑے تو اچانک دیکھا کہ استاد آئے نا، استاد کا تذکرہ نہیں کرتے، لفظ استاد سے نہیں یاد کرتے، کہنے کی سیدنا امام جعفر صادق آئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پیچھے پڑ گئے، پلٹ کر گئے، جا کے دست مبارک کو چھون لیا، آنکھوں میں نمی آ گئی، آنکھیں نم ہو گئی امام ابو حنیفہ کے، اور رونے کی کیفیت میں سناتے ہیں جھکے ہوئے انداز میں، وقت کا امام بلکہ ہر وقت کا امام ہو گیا، وہ جھک کر کہتا ہے کہ لو عارف اور نعمان بن ثابت، اگر یہ ثابت کے بیٹے نعمان کو پتا ہوتا کہ حضور کی آل آئی ہے تو اس کو بیٹھا ہوا نہ پاتی، اللہ گواہ ہے، اگر پتا ہوتا تو اتنا بدبخت نہیں ہے کہ حضور کی آل آئے اور بیٹھا ہے، کہا جو بیٹھا تھا وہ عدم معلومات کی وجہ سے بیٹھا تھا، خبر نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھا، جو یہ خبر ہوئی کھڑا ہو گیا، یہ معاملہ تھا حضور کی آل کا۔ نعمان بن ثابت، جاؤ جا کے پوچھو نعمان بن ثابت سے، ابو حنیفہ سے پوچھو، جاؤ پوچھو شافعی سے کہ کیسے کہتے ہو کہ کفاکم من عظیم الفخر انکم، کہ تمہارے فخر کے لیے تمہیں ایمان کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو تم پر نماز کے اندر اہل بیت
تو یہ نہ پڑھے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل پر درود نہ پڑھے. لا صلاۃ لہ، جاؤ شافعی کا فتویٰ ہے، اس کی نماز ہی نہیں. اس کے بعد شافعی کو کوئی کچھ کہے، شافعی کا فتویٰ، شافعی کا فتویٰ شافعی جیسا بن کیوں نہیں سکتے نا، اسی لیے کہ شافعی جیسے بن کر آؤ، اس کے بعد سکھاؤ کہ بدعت کیا ہے. اس کے بعد آ کر کہو کہ یہ جن کی آج کے احترام میں مجلس کھڑی، یہ مجلس جمع ہوئی، لوگ جمع ہوئے جن کے احترام میں، جن کے یوم وصال کے انتقال ضرور ہے، اس کو بھی انتقال کہتے ہیں، عیب نہیں ہے. انتقال کا معنی ہے منتقل ہونا، ایک مقام سے دوسرے مقام میں جانا، ظاہری دنیا سے منتقل ہو کر غیبی دنیا کے اندر متوجہ ہوئے ہیں، تو انتقال ہی ہے. لیکن مردہ نہیں ہوئے. انتقال کہہ سکتے ہو، مردہ نہیں کہہ سکتے. خبردار، مردہ نہیں سے کہہ سکتے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. میری راہ میں انتقال فرمانے والے، وصال فرما جانے والے ایسی شخصیات کے بارے میں تم یہ نہ کہو کہ مردہ ہو گئے، فحیًا، وہ زندہ ہے، ولكن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے ان کی حیات کا. تم دیوانے ہو، تمہیں خود کا شعور نہیں، اور تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ زندہ نہیں ہے، مر گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تمہاری موت سے ہمیں محفوظ رکھے کہ تمہاری موت زندگی کے اندر ہو، چلتے پھرتے مردہ ہو. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا، ہزار درجنوں کتب کی کا ایک شعر، یہ کہا کہ یہ فاقہ کش مسلمان. لیکن کیا بات کہی ہے، جو ہے یہ احادیث کا وہ وقت نہیں کہ وہ سب چیزوں کو بولا جائے. لیکن اتنی بات ہے، جب فاقہ کشی ہوتی ہے نا، انسان جب فاقہ کش ہوتا ہے، انسان جب فاقہ کش ہوتا ہے تو انسان محترم ہوتا ہے. جب انسان کو مال و متاع دے دیا جاتا ہے تو وہ متاع غرور کے اندر چور ہو جاتا ہے. تو کہا کہ یہ فاقہ کش مسلمان جو کبھی بدر میں کھڑا ہوا، بدر میں بے سر و سامان تھا، لیکن بدر کی بے سر و سامانی، بدر کے جب جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے وقت میں، بدر کی جنگ میں 1 روپیہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، نہ ہتھیار تھے، نہ کچھ تھا، فاقہ کشی تھی. اس وقت سے فاقہ کھینچ کر آج کے وقت لا دیا علامہ اقبال. یہ فاقہ کش مسلمان بدر کے دن کیسے کھڑا ہوا تھا رسول اللہ کے ساتھ. فاقہ کشی نے ان کے ایمانوں کو حرارت دی تھی، ایمان جلتے تھے حرارت کے ساتھ. ان حرارتوں نے ایمان کو گرما دیا تھا، دل کو گرما دیا تھا. اس گرمی نے حضور کا ساتھ نہ چھوڑنے پر انہیں ثبات اقدام دیا تھا، ان کے ساتھ قدموں کو ثابت قدمی دی تھی. لیکن کیا ہوا، جب پیسہ آتا ہے تو انسان ارے سب انہیں اس کے پاس زیادہ ہے، ہمارے پاس کم ہے. جب 1000 کا لشکر تو بدر میں بھی تھا، ان کے پاس کیا تھا؟ لکڑیاں. اللہ کی قسم لکڑیوں سے جنگ کی ہے. ایک لکڑی تلوار بنی تھی، رسول کے نام سے کہلائے. عکاشہ بن محصن، پڑھیے تاریخ کو. بدر کی جنگ میں رسول اللہ کے پاس آئے کہ رسول اللہ تلوار نہیں ہے، کیا کروں؟ تو سامنے سوکھی ٹہنی تھی، سوکھی ٹہنی کو اٹھائے، سوکھی ٹہنی کو اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے دی. عکاشہ جاؤ اس سے جنگ کرو. عکاشہ نے جو ہی ہاتھ میں پکڑی، سوکھی ٹہنی جا کے وہ تلوار بن جاتی ہے. اور وہ صدیوں سے جنگ بدر کے بعد بھی محفوظ رہی. اس کا نام صحابہ نے کیا دیا تھا پتا ہے؟ صحابہ نے کیا نام دیا تھا پتا ہے؟ یہ بدعتیں کرنے والوں کو سکھاؤ، العون الرسول، رسول اللہ کی مدد. نہیں ماننا، اللہ سے مانگو. رسول اللہ سے کہ تم مانتے، اللہ دیتا. صحابہ کو عکاشہ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کہاں ہے.
اللہ کا پتہ انہیں دیا تھا رسول اللہ نے. ان کو تو پتا تھا 360 بت رکھے ہوئے کعبہ میں جاؤ زمینیں جگاؤ. کعبہ نہیں بول رہا تھا گاؤ تو مدینہ نہیں جانا مدینہ نہیں جانا. کعبہ بول رہا تھا کیا حضور سے پہلے کہ میں وحدت کا ابراہیمی ہوں, آؤ طواف میرا کرو, بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو. کعبے نے تو کچھ نہیں کہا تھا, وہ تو رسول اللہ کی رسالت اور خدا نے خود کہا تھی آپ کے اظہار سے پہلے کہ رسول اللہ نے سکھایا تو کیسا کو پتا چلا تھا کہ مدد کیا ہوتی ہے, وحدت کیا ہوتی ہے, خدا کون ہوتا ہے, رسول کون ہوتا ہے. یہ سب چیزیں کہاں سے پتا ہوئی, وہاں سے پتا چلا تھا, یہاں سے پتا نہیں چلا تھا. تو تمہیں آج کل کے 400 سال پہلے سعودیوں کے پاس پڑے ہوئے کتوں نے نہیں سکھایا تھا. وہ حقیقت میں کتے ہیں, وہ دین کے علم والے نہیں ہیں. حقیقت میں یہ کتے بولے تو بری بات نہیں ہے, یہ قرآن کا لفظ ہے, ہماری بات نہیں. تو کہا کہ وَمَن يُضْلِلْ, قرآن کہتا ہے سورۃ الکہف میں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اسے ولی مرشد نہیں ملتا, ولی مرشد نہیں ملتا. تو کون سا ولی ملتا ہے, تو کون سا ولی ملتا ہے. تو قرآن کہتا ہے اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات, کہ جو دھوکے میں آ پڑے, جن کے دلوں میں نفاق آ گیا تھا, چاہتے مال آ گئی تھی, چند سعودیوں کے ریال کو لے کر, سعودیوں کی ایڈ تھی, اب کس کی تھی وہ نہیں سنانا چاہیں گے, تو غربیوں کی غرب سے امداد کو لے کر کچھ نجدی کھڑے ہوئے, حکومت کا ایک نام لے لیا, تختے محبت کرنے والوں کی حکومتوں سے بدل کر ان بدکاروں کی حکومتوں کے ذریعے سے آئے, ان سے امداد لے لے کر جنہوں نے دین پڑھا, ان کے لیے کہا اولیاء الطاغوت, ان کے دوست اللہ نہیں ہے, مرشد کامل ولی نہیں ہے ان کا ولی کون ہے. تو ان کے آنے سے پہلے مرشدین ہوتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی, ان کے آنے سے پہلے مرشد ہوتے تھے شیخ احمد کبیر رفاعی, ان کے آنے سے پہلے دنیا کو پتا تھا کہ اجمیر میں معین الدین غریب نواز رہتا ہے. آج کہتے ہیں کہ غریب نواز اللہ ہوتا ہے یا انہوں ہوتے. تو یہ 100 سال سے پہلے بتاؤ کہ یہ تمہارا جملہ پہلے والے کہتے تھے یا آپ کہتے ہو. تو بندہ نواز ہوا کرتے تھے ولی و مرشد, ولی و مرشد حبیب دروس ہوتے تھے, ان کے آبا و اجداد ہوتے تھے, ان کی نسل کریمہ ہوا کرتی تھی, ان کا نام لینے والے ہوتے تھے, شہلیلا پڑھنے والے خیر مرشد کاملی ہوتے تھے. تو اب کیا ہو گیا, اولیاءہم الطاغوت. ذرا آپ لوگ تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں, تبرک آپ کے پاس خود آ جائے گا, ذرا خاموش بیٹھ جا. اولیاءہم الطاغوت, اولیاءہم الطاغوت, کہا کہ شیطان ان کے دوست ہو جاتے ہیں, ان کے دوست شیطان ہو جاتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں, یخرجہم من النور الی الظلمات. سبحان اللہ, قرآن نے ہر کیفیت بیان کی ہے. تو حضور کے زمانے سے لے کر 13 صدیاں گزرنے تک کبھی ایسا منظر نہیں ہوا کہ کسی نے ان چیزوں کو بدعت کہا ہو. کہ تب تک تو اولیاء اللہ کے دوست ہوا کرتے تھے تو نور ملتا تھا, تو نور پر تھے. تو کیا ہوا بعد میں 100 سال پہلے سے فتنہ ایسا شروع ہوا کہ یخرجوہم من النور, کہ انہیں نور سے نکال دیا. نور کیا تھا, اولیاء کی صحبتیں تھیں, اولیاء کے تذکرے تھے, خانقاہوں میں آ کر بیٹھنا تھا, خانقاہوں میں آ کر وہ اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو جینا بخشنا تھا. ان کے ذکر کے ذریعے سے اپنے قلب کو, قلب مردہ کو قلب سلیم بنانا تھا, قلب حی بنانا تھا, قلب میت کو قلب حی کرنا تھا. اس لیے آتے تھے, اس لیے سفر ہوتا تھا. لیکن بعد میں کیا ہو گیا کہ نور سے نکل کر ظلمات میں چلے گئے, گمراہی کے اندھیروں میں چلے گئے. تو پھر کیا ہو گیا, یہود کے گھر بن گئے, یہود کے گھر بھی بن گئے, گھر بھی بن گئے. ایسی جگہوں پر جہاں پہ فرشتے اپنے دم مارنے کو بھی پاس ادب سمجھتے ہیں, وہاں پہ آ کر یہود کے نصرانیوں کے
गुस्ताखों के घर बन गए। लिहाजा क्या हो गया, लिहाजा क्या हो गया कि आप दीन की अहमियतों से निकलकर दीन की बेजारियों में चले गए। अब क्या हुआ, ये फाका कश मुसलमान जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके सीने से निकाल लो। रूह मोहम्मद क्या थी, वो मोहब्बत रिसालत थी कि जब सीने से निकाल ली गई, पैसे की चाहत, मोहब्बत, पैसे के लिए दम मारना। आपकी नस्लें आज शर्क से निकलकर गर्ब जाती हैं, मगरिब की सिमत जाती हैं, मगरिब के ममालिक जाती हैं, सफर करती हैं। ठीक है, तकालीफ है, ठीक है, परेशानियां है, कोई ना कोई रीजन है आपकी हिजरतों का, आपकी औलादों का, आपके इससे दूर होने का। कोई मास्टर्स के नाम पे जाता है, कोई पीएचडी के नाम पे जाता है, कोई पैसे के नाम पे जाता है, या अपने घर के हालात को सही करो। ठीक है, हालात सही करने की बात तक, लेकिन क्या हो गया कि जहां से निकलने तक तो अच्छे थे, वहां से ये बात क्या हुआ कि जहां पे तुम्हें अपने हालात को अच्छा करना था, वहां जाकर और बिगड़ गए। आपकी नस्लें जो आज खुले तौर पर हर जगह से दरवाजे खुले हैं, वो फला मुल्क बुला रहा है, फला मुल्क बुला रहा है, कि जोर दर जोर जिनको जुबान भी नहीं आती उन ममालिक की, एक सेंटेंस फॉर्म करना नहीं आता, वो चला जाता है उठकर और वहां जाकर परेशान होता है, लेकिन कमा रहा है। क्या कमाता है, कैसे कमाता है, नमाज आ रही है, कहता है कि क्या करेंगे, ये कंट्री हमें ऐसा सिखा। फकीर की जुबानों, फकीर के कानों ने सुना है, बड़ा दर्द और तकलीफ के साथ में ये बात है कि नमाजें ज़ाय हो रही है, अपने बड़ों की सोहबतें ज़ाय हो रही है, जुमा ज़ाय हो रहा है। लेकिन आप तो देख रहे हैं ना, जब दावत दो उनको कहोगे नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, भाई पढ़ो ना, जमीन को कुर्बान करना पसंद नहीं है। ये कंट्री आपको मालूम ना, आपकी जॉब पे नहीं आएगी, जॉब पे जाएंगे तो जॉब में नमाज नहीं पढ़ सकते। अल्लाह की इज्जत की कसम है, यही मशाइखीन की सोहबतों का फैज़ है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलता, ये आपके दिल की जस्तजू का नाम। वरना तो इतने महीने दियार खैर में रहकर भी कभी कोई नमाज के अंदर किसी की रुकावट नहीं देखी। अगर पढ़ना चाहो तो वो तुम्हें रास्ते देता है कि पढ़े, तुम इनकी सोहबतें रखना चाहो तो अल्लाह ताला तुम्हें ज़राए खोलता है कि अच्छों के साथ जाकर बैठो। तुम नहीं बैठना चाहोगे तो टाइम नहीं है, हर टाइम को पाउंड्स में गिनते हैं, डॉलर्स में गिनते हैं, यूरोस में गिनते हैं, 1 घंटे में इतने खराब होंगे, इतना होगा, इतने डालकर इतना सफर करके जाना होगा। तो तुम्हारी लानत है उस पैसे पे कि जिस पैसे के अंदर दीन की अहमियत खत्म हो, दीन की तड़प खत्म हो। तो आपकी औलादें जाकर गुमराह यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी कॉलेज के नाम पर निकलती हैं। क्या बात है कि हुक्का पार्लर्स बड़े भरे पड़े हुए हैं, गलत तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल बढ़ गया है। कहते हैं कि सर्दी को ख़त्म करने का इलाज, सर्दी तुम्हारा ही हो रही, दूसरों को नहीं पीने वाले को नहीं होती। सिगरेट नोशी करते हैं, फला करके उसके आगे भी बढ़ जाते हैं। क्या हाल है आपकी औलादों का? आप तो आ रहे हैं माशाल्लाह, आपकी औलाद क्यों नहीं आती यहाँ पे? क्योंकि आपने नहीं सिखाया उन्हें। हुजूर ने फरमाया अज्जिबू औलादकुम अला सलासति खिसाल, अपनी औलाद की तरबियत 3 बातों पर, 3 खसलतों पर करो। कहा कि पहली चीज क्या कही, हुब्ब नबीयकुम, पहली चीज तुम्हारे नबी की मोहब्बत सिखाओ ताकि बड़ी हो तो मीलाद को शिर्क और बिदअत ना कहे, तुम्हारे नबी के तज़किरे को शिर्क और बिदअत ना कहे, तुम्हारे नबी को छोड़कर कुरान के दामन ना पकड़े। कुरान खुद आया नबी के जरिए से है, यह सीना अथर ना होता तो कुरान भी नाज़िल ना होता। ऐसा सीना बताओ हुजूर से पहले क्यों नहीं नाज़िल हुआ कुरान? क्योंकि ऐसा कुरान को सीना नहीं मिला था। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर नाज़िल होता पहाड़ों पर तो रेज़ा कर देता सारी जमीन को, सारी जमीन उसके हैबत और जलाल वाले कलाम को बर्दाश्त न कर सकती। अरे अल्लाह को पाने की बात करने वालों, अल्लाह के इतना आसान है, सिर्फ उसके नाम का उस दिन भर सुबह से लेकर शाम तक उसका नाम लो। ठीक है, एक बार ये तस्बीह कर लो, तस्बीह पकड़ लो, दिन भर नमाज पढ़ो, उसके बाद में सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहो। देखो कि तुम्हारे मिजाज के अंदर कैसी गर्माहट और
بے قراری پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ تمہاری وہ گرمی بڑھ بڑھ کر تمہارے ذہنوں کو جلا دیتی ہے۔ وہ جلال ہے اللہ کا، اللہ کا نام بھی اس میں جلال ہے، اللہ کے اسماء میں بھی جلال ہے، اللہ کے ہر اسم میں۔ اب آپ پوچھیں کہ تاثیر کیا؟ تو برادر ہم سے اکثر یہ باتیں ہوتی تھی تو کہتے تھے تمہیں کتا کہہ دو تو کیا اثر ہوگا؟ اگر کوئی تمہیں کتا کہہ دے تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ کیفیت بدل جائے گی، بدل جائے گی۔ تمہیں کوئی کتا کہہ دے، گالی دے دے، کیا ہو جائے گا؟ چہرے بدل جائیں گے، کیوں کہ جو سنا ہے اس کی کچھ تاثیر ہے، جو پکا گیا ہے اس کی کچھ تاثیر ہے۔ ان کے پاس آؤ تو ان کی بھی کچھ تاثیر ہے، جن سے خدا بات کرتا ہو ان کی بھی کچھ تاثیر ہے۔ ان کی زبان کے ساتھ میں مل کر ذکر کرو، اس کی بھی کچھ تاثیر ہے۔ خود ذکر کرو تو امام مسلم کی وصال کا، یہ مسلم شریف ہے نا حدیث کی کتاب، ان کی وصال کا سبب بنا، ان کے وصال کا سبب بنا ذکر الہی اور کثرت کھجور کا استعمال۔ کچھ حدیث کی تحقیق میں ذکر کرتے 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 اتنی گرمی پیدا ہو گئی تھی کہ اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے بہت علاج کیا، لیکن آخر میں وہ انتقال فرما گیا، وصال ہوا۔ خیر وہ ایسے نہیں تھے، بلا واسطہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے ذکر میں بھی ایسا معاملہ ہے۔ تو جو آپ کو سکھاتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میری محبت سکھاؤ پہلے، تو کیا ہوگا؟ دین بھی باقی رہے گا، دین کی قدر بھی باقی رہے گی۔ جو اترا ہے، جس کو شریعت 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 اتنی آسان نہیں ہے، بلا نبی، بلا نبی کے تم نہیں سمجھ سکتے۔ جہاں قرآن کو کھولو اول سے آخر تک قرآن کہتا ہے میں نازل ہوا حبیب اکرم پر، میں نازل ہوا اس سینہ اطہر پر، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَإِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَتِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ۔ یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں کہ حبیب آپ پر اتارا، آپ کی طرف بھیجا، آپ کو باخبر کیا، آپ آج صرف قرآن کو پکڑا ہوا کہتا ہے میں اللہ، اس میں والے کو کیا کیا؟ وہ تو قرآن کو کھولو تو کیا کہا؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن کو کھولو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ جو نہیں مانگتے نا اپنے اندر کی شیطان سے، وہ ابلیس نہیں جس نے انا کہی تھی پہلی، تمہارے اندر بھی ایک بیٹھا ہوا ہے جس کو نفس کہتے ہیں، اس نفس سے پناہ مانگنا ہے۔ جو نہیں مانگتا گمراہ ہوتا۔ حب نبی سکھاؤ اولاد کو، پہلے قرآن کا نہیں پاتا کہ قاعدے میں نہ بچے، جو پہلے جب بچہ ہے وہی تربیت کرو کہ یہ مدینہ منورہ کیسی کیسی فوٹو لگا کے رکھے ہوئے گھروں پہ، بڑا شوق ہے وال پیپرز ٹنگانے کا، تو وہ سائٹ سین کے، یہ فلاں کے، یہ چنا کے لگا دیتے۔ اور بہت ساروں کو شوق ہے، دنیا کے ستارے کہلاتے ہیں، تو کوئی کھیل کود میں، تو کوئی فلمی دنیا میں، تو کوئی کسی میں، ان کے فوٹو لگا کر کے لگاؤ، بیت المقدس کی لگاؤ کعبۃ اللہ کی لگاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی، کہ جس کے بارے میں وہ خضرا کو خضرا اسی لیے رکھا گیا کہ وہ ہرا رنگ حیات ہے۔ بتائیں کہ حیات کیا نہیں کہا کہ آپ نے نہیں پڑھا کہ جب تک کلوروفل ہوتا ہے تو ایک جھاڑ کے اندر جب وہ رنگت ہوتی ہے ہرے رنگ کی تب تک وہ زندہ ہے، جو ہی وہ رنگ ختم ہوتا چلا جاتا ہے وہ مردہ ہو رہا ہے، اور جب جس کے اندر ختم ہو جاتا ہے وہ مردہ ہو گیا وہ جھاڑ۔ یہ آپ کو سائنس نے نہیں بتایا، ایکچولی بخاری شریف کی حدیث سناتے ہیں، حقیقت میں بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس طب کو اشارہ دیا تھا، پھیلائے ہوئے دامان تجسس سائنس محمد کے در کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ کیوں کہ حضور نے 14 صدی پہلے ایک قبروں سے گزر ہو رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجنائز میں ہے، ہمارے گھر کی بات نہیں ہے، حدیث صحیح ہے تو بتا رہے ہیں۔ اب آؤ پڑھو، کوئی بتائے تھے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبروں کا علم جانتے ہیں؟ لوگ کیا بتائیں آپ کو؟ زمین کے اندر کیا نہیں معلوم حضور،
صرف اللہ کو معلوم، اور اللہ کو معلوم نہیں، رسول اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، تو تمہیں تو کچھ نہیں معلوم، تم اللہ کے علم کے بارے میں نہیں جانتے کہ کیسا، تمہیں اللہ کے علم کی خبر نہیں، تم بندے ہو، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ نے تمہیں قلیل علم دیا، تو تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو کہ نبی کا علم کیسا ہے؟ ایک جاہل، وما کان الانسان ظلوما جہولا، کہ انسان تو ظالم و جاہل ہے، قرآن کہتا، تو جاہل کہ تم نبی کو جاہل کہنے والے۔ کتاب الجنائز میں حضور کہتے 3 قبریں ہیں، حضور کا گزر ہو رہا ہے، حضور رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ سے کہ جاؤ جا کر 3 ہری سبز ٹہنیاں توڑ کر لے کے آؤ کسی جھاڑ میں۔ کتاب الجنائز صحیح بخاری، ٹھیک ہے، ان کے طفیل میں پڑھو تو بخاری سمجھ آتی ہے، ان کی گرد کو چھان کر پڑھو بخاری سمجھ آتی ہے، ان کے نانا کا کلام ہے، یہ سمجھائیں گے کیا ہے، تمہارے گندے دماغ نہیں سمجھائیں گے۔ جو کل تک چوری کر رہے تھے، بچے کو سیدھے راستے پر ڈالنا تھا تو مدرسے میں ڈال دیا، وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا تو دین میں چوری کرتا ہے آگے۔ تو اچھے بچوں کو بھیجو، کیوں نہیں بھیجتے؟ ایسے نہیں ملتے بھائی، حافظ بن کے کیا کرے گا؟ 10,000 8,000 امامت کرے گا، گھر چلتا کیا اس میں؟ عالم بن کے کیا کرنا ہے بھائی؟ وہی کرتے، خطاب جمعہ خطبہ ہو گیا، آئے گھر میں بیٹھ گئے، کیا کرتے نہیں، بہت کچھ کرنا ہے کہ امام اور خطابت اور امامت اور مؤذنی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کی خبر ان جاہلوں کو کچھ نہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی اولادوں کو ڈالیں، اچھی اولاد، تیز ذہن والی اولاد پڑھانے، وہ بنے آگے علم کا مینار بن کے نکلے، اولیاء کا ادب کرنے والا بن کے نکلے۔ آپ کی ہر کلام میں کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے جو کہ نہیں بولتے تو کچھ نہ کچھ بات کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں، لہذا یہ علماء نہیں سکھائیں گے۔ وہ حضور نے 3 ٹہنیاں منگائی، کہا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس وجہ سے، وجہ بھی بیان فرمائی۔ یہ پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کرتے وقت میں اس کے خطرے اس کے اوپر گرتے تھے، خیال نہیں کرتا تھا، اس کے لباس پر گرتے تھے۔ آج بھی امت جاہل ہے، آپ کی اولادوں کو آپ نے ایجوکیشن تو سکھائی، طہارت لینا ہی نہیں سکھایا، نعوذ باللہ۔ تو الغرض کہ تینوں کے گناہ، کس گناہ سے عذاب ہو رہا ہے وہ گناہ کا راز بھی بتائے۔ تو بتائیے کہ آپ قرآن کی آیت اتری تھی کیا؟ حضور کو کیسے معلوم؟ حضور کو کیسے معلوم کہ کس قبر کے یہاں پہ 3 قبریں ہیں، اور حضور نے کہا کہ یہ فلاں امت کے لوگ ہیں؟ بتائیے، نہ تختی لگی، آج کل تو بھی تاریخ کے لیے تختیاں لگی ہیں، جب تو تختی بھی نہیں ہے، گزر ہو رہا ہے قبر کے اندر، میت کو کیا ہو رہا ہے رسول اللہ بیان کر رہے ہیں۔ لا يعلم الا اللہ، نہیں، اللہ تو جانتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ان کو دیتا ہے۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ بھی قرآن ہی ہے کہ حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ نوحیھا الیک، ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اس سے بڑا غیب کیا ہے کہ ہم خود غیب ہو کر آپ کو دکھا دیے کہ ہم ہیں، تبھی تو آپ سنا رہے ہیں کہ اللہ ہے۔ حاضرین مکرم، تو 3 ٹہنیاں دی، حضور نے لگا دی، لگا کر کیا کہا پلٹ کر؟ جب تک یہ سرسبز و شاداب رہیں گی، یہ اللہ کے ذکر میں رہتی ہیں، ان کے ذکر کی برکت کے وسیلے سے قبر کے اندر ان مردوں کو عذاب میں راحت ہوگی، اسی لیے ہم نے لگائے۔ قبروں پہ پھول لگانا غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ آؤ، رسول اللہ نے سکھایا۔ بخاری شریف کی حدیث کو انکار کر سکتے ہو؟ بخاری کا انکار کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ لہذا حاضرین مکرم، حضور نے فرمایا اولاد کی تربیت 3 باتوں پر، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسرا کہا حب
حب اہل بیت، کہا کہ دوسری میری اہل بیت کی محبت، کہا کہ دوسری چیز جو سکھانا ہے میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسرے درجے میں جا کے کہا، وہ تیسرے درجے میں کہا کہ جب نبی کی محبت سکھا چکو، نبی کی اہل بیت کی محبت سکھا چکو، تیسرے درجے میں جا کے جو خصلت پہ پرورش کرنی ہے اولاد کی، وہ تلاوت قرآن۔ جب جا کر قرآن کا قاعدہ ہاتھ میں دیو، الف با تا سکھاؤ، اس کے بعد جب جا کر بولنا سکھاؤ، اس کے بعد جب بولے تو کہے نبی والے نبی سے قرآن سکھاؤ، جب کہے کہ قرآن قصیدہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر مکرم، بہت ساری گفتگو انہی حوالے سے کہ اپنی اولادوں کی تربیت آپ کیجئے۔ بوڑھے ہو گئے، عمر ہو گئی، ایک خاصی اچھی عمر میں آ گئے، آپ آ رہے ہیں، آپ تو وابستہ ہیں، آپ کے بعد نسلوں کا کیا ہوگا؟ یہاں وہاں کی بات نہیں ہے، تو اولیاء ہیں، ان کے پاس میں فرشتے آتے ہی رہتے، آپ کی ضرورت نہیں ہے ان کو، لیکن آپ کی نسلیں، جس حدیث کا ذکر کیا حضور نے کہا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ایک کو بھی چھوڑ دو گے تو گمراہ ہوگے۔ کہا کہ اگر تم نے ایک کو بھی چھوڑ دیا، لن تضلوا بعدی، لن تضلوا بعدی، لن ضرور و ضرور تضلوا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور بارہا سنا شیخنا الحبیب مجتبی فرماتے ہیں گمراہی کا راز اور بدبختی اور آج یہ سارے عذابوں کا ماحول، ہر جگہ مٹنا پٹنا اس امت کا کیوں ہے؟ ان سے وابستہ گنبد سب سے جو چھوٹ گیا، سبز گنبد سے، گنبد خضرا سے جو چھوٹ گیا، اس کی اس رنگت سے جو چھوٹ گیا، صبغۃ اللہ سے جو چھوٹ گیا، وما احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے اس رنگ سے جو چھوٹ گیا، تو پھر گمراہی ہے، ہر جگہ پٹ رہے ہیں، ہر جگہ مر رہے ہیں، ہر جگہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اس کا سب سے بنیادی راز لوٹ رسول اللہ کے پاس، اس کا راز یہ بھی ہماری زبان سے یہ نہیں، اس کی بھی آپ کو دلیل دے دے کہ قرآن کہتا ہے اذ اعجبت ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ جب حنین کا معرکہ، بدر میں تو آئے تھے نا صحابہ 313 ہی تھے، بار بار کچھ بھی ہو گیا تو آتے تھے رسول اللہ کے پاس، کہتے تھے رسول اللہ یہ ہو گیا، فرشتوں کو نازل کر رہی ہے، رسول اللہ دعا کرتے کہا کہ جاؤ 1000 فرشتے آ گئے تمہارے ساتھ لگے ہوئے، پھر ہو گیا رسول اللہ بڑھ گئی، پیچھے سے بیس کیمپ آیا ان کا اور لڑنا چاہتا ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے اور کو بڑھا، کہا کہ جاؤ 3000 فرشتے آ گئے، پھر آئے کہا تو پھر کہا کہ 5000 آ جائیں گے لڑو جاؤ، دکھنے میں 313 ہی ہے، پیچھے 5000 کی فرشتوں کی فوج لڑ رہی ہے، ہر چیز کے لیے آ رہے، رسول اللہ سے پوچھ رہے، حنین پہلا معرکہ کہ جس میں عظیم لشکر اسلام گیا، 12000 کے لشکر کے ساتھ پہلی دفعہ اسلام لڑا ہے، اس وقت حنین میں جب گئے 12000 کا اسلامی لشکر، وہ رونق ہے، ہتھیار ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، ہر چیز ہے، یہ کیا ہوا؟ سب کے اندر اختتامی واقعہ آپ کو سناتے ہوئے کہ کیا ہوا کہ کثرت نے کیا کر دیا تھا، ان کے اندر عجب پیدا کر دیا، کبر، تکبر آ گیا، اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ جب تم اپنے نشے کثرت میں چور ہو گئے کہ آج تو یہ ہے، آج لڑیں گے، آج تو جیت جائیں گے، کیا ہوا؟ 12000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا، بکھر گیا، صرف 80 صحابہ حضور کے اطراف تھے، جب سب کچھ ہو گیا تب جا کے رسول اللہ کی یاد آئی، تو رسول اللہ کی طرف پلٹے اور کہا کہ رسول اللہ کیا حال ہو گیا امت کا، لشکر سارا بکھر گیا، 12000۔ حضور مسکرائے، غصے میں نہیں آئے، معلوم تھا کہ کیوں وہ بکھرا ہے، تو کہا راز جاننے والے رازدار، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں تمہاری کثرت نے چور کر دیا تھا تو اللہ نے تمہیں زوال دیا، اب آؤ دیکھنا چاہتے ہو فتح کیسے ہوتی ہے؟ تمہاری کثرت، تمہارا مال، تمہاری دنیا کی جاؤ جاگیر یہ تمہیں فتح نہیں دیتی، تمہاری طاقت، تمہارے اندر کی قوت یہ تمہیں سربلند نہیں کرتی، سربلند کرتی ہے رسول اللہ کی ذات۔ حضور نے مجھ سے خاک اٹھائی، شاہد الوجوہ کہہ کر ماری، ہوا سے اڑتی ہوئی وہ خاک کی کنکریاں ان کفار کے لشکروں کو
ان کے سروں کو مارتی ہوئی زخمی کرتے ہوئے جاتی ہے، حتیٰ کہ سنن ابی داؤد اور مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر روایات میں آیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں گھس کر دروازہ لگانے تک وہ کنکریاں جا کر ان کو مارتی تھی۔ حضور نے مسکرا کر اثر دکھایا۔ وہ وحدت ہے کہ جو بچاتی ہے، کثرتیں نہیں بچاتی۔ وحدت کے پاس آؤ، وحدت کے پاس جڑو، تمہارے حال اچھے ہوں گے، تمہاری کیفیات اچھی ہوگی، تمہاری پریشان حال زندگی خوشیوں کے اندر تبدیل ہوگی۔ ہوا میں کسی کی باتیں سن کر پڑے چلے جانا نہیں، بلکہ ان کو سننے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ بھیجے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے اہل بیت، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے وابستگی کے سیدنا و شیخنا الحبیب مصطفیٰ اور جعفر عیدروس حفظہ اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سیدنا و حبیبنا شیخنا امامنا و قدوتنا و وسیلتنا الی اللہ الحبیب عیدروس حسین عیدروس امام اولیاء والصالحین، اللہ ان کی اللہ نسبت عطا فرمائے، اللہ ان کی جوتیاں اور ان کی جوتیوں کا صدقہ ان کی آئے کے صدقات کے ذریعے سے، ان کی راہ گزر کی خیرات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان قمور اور ان نجوم کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا حبیب مصطفیٰ جعفر عیدروس، اس قمر کے جو نجوم بیٹھے ہوئے ان تمام کو اللہ تعالیٰ پہلے تو اللہم احفظہم من عیون الناظرین والشامتین والفاسقین والمفتونین، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس جمعیت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت فرمائے، ہماری خیرات عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا مرتام جانے اور مسلمان کے اعتبار سے اتنا ہی رکھیں، آپ کے قدوم میں بھی پہنچنے سے پہلے یقین رکھیں کہ اس خدمت میں آنے کے لیے ادب ضروری ہے، اور اس ادب کے لیے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ اس ادب کے قرین پیدا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، اس محبت سے اللہ سرشار فرمائے، اور وہ جو عنایت کرنے والی ذات بیٹھی ہوئی ہے اللہ اسے سلامت رکھے۔ جو سرچشمہ فیضان عیدروسی بھی ہے، سرچشمہ فیضان اکابرین ہے، عیدروسی میکدے سے پہلے جو میکدے تھے ان کے عرفان تھے، ان کے نور تھا، اللہ ان تمام میکدوں کا سرچشمہ بنا کر سے پینا نصیب ان کو سلامت رکھے، ایسے میکدوں کی سلامت رکھے، اور میکدے کے ساقی کو سلامت رکھے، جو پلانا جانتا ہے، جو پلانا جانتا ہے، میکدے ہوں پلانے والا نہ ہو تو میں کچھ کام کی نہیں، میں بلا ساقی کے کام کی نہیں۔ اللہ ایسے ساقیوں کو سلامت رکھے، ایسے پیر مغا کو سلامت رکھے، اللہ ان کی صحبتوں میں اللہ ہمیں ہمیشہ رہنا، ہماری اصلاح فرمائے، وصلی اللہ علیہ وسلم